مردوں کی اصلاح کے لیے پوری دنیا میں مختلف پروگرام، اجلاس اور جلسے اور کانفرنسیں ہوتی ہیں، لیکن عورتوں کی اصلاح کے لیے، ان کو تعلیم دینے کے لیے، ان کی تربیت کے لیے جو فکر ہونی چاہیے، جو کام ہونا چاہیے، وہ بالکل نہیں ہو رہا ہے۔ جبکہ عورتوں کی اصلاح کے سلسلے میں خود بخاری میں کتاب الاعتصام میں ایک حدیث ہے کہ جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، فقال اجتمعنا في يوم كذا وكذا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعوت تو صرف مردوں تک محدود رہتی ہے، خواتین اس سے محروم ہیں، براہ کرم ہمارے لیے وقت مقرر فرمائیے تاکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دین کا وہ علم سیکھیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم سب خواتین فلاں دن فلاں جگہ جمع ہو جاؤ۔ پروگرام کے مطابق خواتین نے اجتماع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے اور انہیں دین کی تعلیم دی۔ تو میرے دوستوں اور دینی بھائیوں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خواتین کی اصلاح کے لیے، تزکیہ قلب کے لیے، دین کی تعلیم دینے کے لیے، علم سے آراستہ کرنے کے لیے ہم دینی اجلاس کر سکتے ہیں، بلکہ میں درخواست کروں گا علماء سے اور شہر کے دانشوروں سے، ذمہ داروں سے، کہ وہ ہر ہفتہ کسی ایک دن متعین کر کے عورتوں کی اصلاح کے لیے دینی اجتماع رکھیں اور دینی جلسے رکھیں، صرف خواتین کے لیے ہوں۔ اگر خواتین کے درمیان بات کرنے کے لیے خاتون ہی ہو تو بہتر ہے، اور اگر خاتون نہ ملے تو عورتوں کو پردے میں رکھ کر مردوں سے خطاب کرایا جائے، مردوں سے تقریر کرائی جائے، تاکہ دین کا علم عورتوں تک پہنچے۔ اس لیے میں تمام مسلک کے لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے مسلک کے حدود میں رہتے ہوئے آپ اپنی خواتین کے لیے اجتماع کا نظم کریں، کم سے کم ہفتے میں ایک دن۔ اس طرح ہمارا معاشرہ اور ہمارا سماج ایک بہتر راستے کا انتخاب کرے گا اور ہمارا سماج ایک خوبصورت سماج بنے گا۔